الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد صف بندی، صف کی درستی کا اہتمام۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کرتے تھے کہ گویا ان کے ذریعے تیروں کو سیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہو گیا کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہم کو کس طرح برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو گئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز شروع فرما دیں کہ آپ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھا اور بالکل برابر کرو، ورنہ اللہ تعالی تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ صحیح مسلم معارف الحدیث۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی نماز کے لیے جماعت کھڑے ہونے کے وقت ہمیں برابر کرنے کے لیے ہمارے مونڈھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، برابر برابر ہو جاؤ اور مختلف یعنی آگے پیچھے نہ ہو کہ خدا نہ کردہ اس کی سزا کی پاداش میں تمہارے قلوب باہم مختلف ہو جائیں، اور فرماتے تھے کہ تم میں سے جو دانشمند اور سمجھدار ہیں وہ میرے قریب ہوں، ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا درجہ اس صفت میں ان کے قریب ہو، اور ان کے بعد وہ لوگ جن کا درجہ ان کے قریب ہو۔ صحیح مسلم معارف الحدیث۔ آج ہماری نماز کی صفوں میں انتشار ہے، آگے پیچھے ہیں، بیچ میں جگہیں ہیں، مل مل کر کے کھڑے نہیں رہتے۔ مسلمانوں میں قلوب کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی من جملہ وجوہات کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز کی صفیں اس طرح درست نہیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور جیسا حدیث میں حکم ہے۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ دے، صفوں کی درستگی کی توفیق دے، اور امت کا انتشار اللہ تعالی ختم فرما کر امت میں جوڑ، اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، آمین۔ صف کی ترتیب۔
حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا، میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بیان کروں؟ پھر بیان کیا کہ آپ نے نماز قائم فرمائی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو صف بستہ کیا، ان کے پیچھے بچوں کی صف بنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی طریقہ ہے میری امت کی نماز کا۔ سنن ابی داؤد معارف الحدیث۔ امام کا وسط میں ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو امام کو اپنے وسط میں لو، یعنی اس طرح سب بناؤ کہ امام وسط میں ہو، بیچ میں ہو، اور صفوں میں جو خلا ہو، جگہیں، اس کو پر کرو۔ سنن ابی داؤد معارف الحدیث۔ ایک یا دو مقتدیوں کی جگہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے نماز شروع فرمائی۔ اتنے میں آ گیا اور نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے کی جانب سے مجھے گھما کے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا۔ پھر اتنے میں جبار ابن صخر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، وہ نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو آپ نے ہم دونوں کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی جانب کر دیا اور پیچھے کھڑا کر لیا۔ صحیح مسلم معارف الحدیث۔ مسجد کے متعلق احکام۔ مسجد جاتے وقت مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھیں اور یہ پانچوں وقت خیال رکھنا ہوگا۔ 1. ہر نماز کے لیے باوضو ہو کر گھر سے چلنا، بخاری۔ 2. گھر سے چلتے وقت نماز پڑھنے کی نیت سے چلنا، یعنی اصل اور مقدم نیت نماز پڑھنے ہی کی کرنی چاہیے، بخاری۔ 3. اذان سن کر نماز کے لیے اس طرح دنیاوی مشاغل کو ترک کر دینا گویا ان کاموں سے کوئی سروکار ہی نہیں، نشر الطب، ترمذی۔ 4. گھر سے باہر آ کر یہ دعا پڑھتے ہوئے چلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ترمذی۔ 5. راستہ میں چلتے ہوئے یہ دعا پڑھنا بھی احادیث میں ہے، 70,000 فرشتے اس کے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای ھذا فإنی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطک وابتغاء مرضاتک واسألک ان تعیذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، اس حق سے کہ جو سوال کرنے والوں کو تیری جناب میں حاصل ہے، اور اس حق سے کہ جو تیری عبادت کرنے والوں کو تیری جناب سے ہے، عرض کرتا ہوں کہ میں نے کسی تکبر یا تمکنت کے جذبے یا دکھاوے کی غرض سے قدم باہر نہیں نکالا، بلکہ تیری ناراضگی کے خوف سے اور تیری رضا کی جستجو میں چلا ہوں، اور تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ دے دے۔
ہمارے گناہ معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ معاف کر سکے۔ ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بار بار پڑھنے کی، بار بار سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔